اچھا ایک چیز جو شفیع جان صاحب، سیاست میں بات چیت بنیاد ہوتی ہے، یہ راستہ ہوتا ہے مفاہمت والا، اس کے بغیر کوئی سیاست نہیں ہے. بالکل. تو آپ کی جماعت اس کو کترا کے باقی سب کچھ کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم صاحب. بالکل مذاکرات پہ ہمیں یقین ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ بھی ہونا تو مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے یہ آپ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن پارٹی پالیسی آپ کی جب بات چیت کا موقع آتا ہے تو وہ شرائط عائد کر دیتے ہیں، ندیم صاحب لیکن مذاکرات کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ پہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہو، ہمارے اوپر FIRs کاٹ رہے ہو، ہمارے لوگوں کو ECL میں ڈال رہے ہو، ہمارے لوگوں کو آپ پلین سے آف لوڈ کر رہے ہو، ہمارے چیئرمین کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جیل میں جو سلوک کر رہے ہو، بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، اور پھر آپ کہیں کہ جی مذاکرات کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ قومی اسمبلی دیکھ لی، جو اسپیکر صاحب پھر ایک آفر کیا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اسپیکر صاحب تو اپوزیشن لیڈر اچکزئی کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. جب اس کے اختیار میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنا یا اس پہ اعتماد کرنا، یا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اس کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو وہ کسی سائٹ پہ لگے گی، تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ پہلے سٹرنگز اٹیچ کر رہے ہیں، پہلے آپ چاہتے ہیں وہ ماحول بنے، وہ شرائط پوری ہوں تو پھر مذاکرات. نہیں، ہم بغیر شرائط کے آپ مذاکرات نہیں کر رہے. شرائط نہیں لگا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فضا اور ماحول ہونا چاہیے بات چیت کے لیے. آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، اسٹیج پہ وہ ماحول تھا، آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، اور دوسرے سائڈ پہ کہتے ہیں مجھ سے بات بھی کریں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو NFC کا آپ کا شیئر بھی نہیں دیں گے، آپ کی سیٹوں پہ بھی ہم ڈاکہ ڈالیں گے، آپ کی ریزلٹس بھی ہم چھینیں گے، آپ کا مینڈیٹ بھی ہم چھینیں گے، آپ کی لیڈر کو بھی اندر ڈالیں گے، کارکنوں کو بھی ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے، جماعت پہ بھی پابندی لگائیں گے، گورنر راج بھی لگائیں گے، اور آپ کہتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. کوئی ایسی سٹیج تھی جس میں یہ پریشرز نہ ہو اور آپ بات چیت کی میز کے اوپر بغیر شرائط عائد کیے ہوئے آ جاتے ہیں ان 3 سالوں میں جب سے آپ کی حکومت کی تھی؟ کوئی ایسی سٹیج تھی؟ تو شروع سے دیکھیں 9 اپریل کو ہماری گورنمنٹ گئی ندیم صاحب. اس کے بعد سے آپ نے شرائط ہی عائد کی ہیں. 9 اپریل کے بعد آپ منظرنامہ دیکھ لیں. 9 مئی ہمارے خلاف استعمال ہوا، پارٹی ہماری توڑی گئی. 9 مئی ہوا تو وہ استعمال ہوا نا، 9 مئی نہ ہوتا تو نہ استعمال ہوتا. تو ہم نے تو نہیں کیا 9 مئی. 9 مئی میں کچھ تو تھا نا، کوئی لوگ تھے جو وہ پروٹیسٹ کرنے جس نے کیا، میں کمنٹ کر رہا ہوں اس شو. وہ غلط تھا 9 مئی. جس نے کیا CCTV فوٹیج نکالیں، جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا دیں. آپ نے تو CCTV فوٹیج چرا دی ہے. کوئی کسی کے پاس ہے CCTV فوٹیج؟ جس نے چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا. 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے. 9 مئی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ پاکستان کی تاریخ میں کچھ واقعات ہیں وہ سیاہ ترین واقعات ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں. اسی میں سے ایک واقعہ وہ 9 مئی ہے. کہہ سکتے ہیں، لیکن 9 مئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، سٹارمنگ آف دی بالکل کورٹ، وہ ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا. PTV اسٹیشن اٹیک ہوا تھا، ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا. تو ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ہم تو سبق سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ رہے. سبق کوئی سیکھتا، ہم میں سے تو آج یہ دن دیکھتے ہیں. ہم تو سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ رہے.